أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد فرجهم. خوب آپ کی جو بحث ہے وہ صفت کے سلسلے میں ہے. خوب صفت فارسی میں 3 طریقے کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے صفت کو سمجھو. صفت کیا چیز ہوتی ہے؟ صفت کسی چیز میں پائی جانے والی کوئی بھی اچھائی یا برائی، کوئی کمال یا کوئی عیب، سمجھے، اسے کہتے ہیں صفت. صفت کا اپنا وجود نہیں ہوتا ہے. صفت ہمیشہ کسی چیز میں ہوتی ہے، کسی چیز کے اندر ہوتی ہے. جیسے میں گورا ہوں، کالا ہوں، اچھا ہوں، خوبصورت ہوں، بدصورت ہوں، ناٹا ہوں، لمبا ہوں، موٹا ہوں، پتلا ہوں، ذہین ہوں یا ذہین نہیں ہوں، یہ سب کیا ہے؟ صفت. میٹھا ہے، کھٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے نا، یہ تمام چیزیں. تو ایسی بات تو ہے نہیں. لمبائی کوئی ایسے عالم خارج میں تو نہیں ہے. کوئی چیز ہوگی تو وہ لمبی ہوگی. لمبائی کسی چیز میں پائی جائے گی. کوئی چیز چھوٹی ہوگی، چھوٹا ایسے کوئی چیز نہیں کہا جائے گی یہ چھوٹا ہے نا. میٹھا ایسے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے نا. ہاں، میٹھا یا پھل ہوگا، کوئی کھانا ہوگا، کوئی چیز ہوگی جس کے اندر مٹھاس پائی جائے گی. تو یہ صفت. ٹھیک. اب یہ جو صفت ہے وہ 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صفت سادہ. صفت سادہ. صفت سادہ وہی صفت جو کسی انسان یا کسی چیز کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہی خوبی، وہی اچھائی یا برائی دوسرے میں بھی ہو، لیکن ہم کو دوسرے سے مطلب نہیں ہے. بس ایک چیز یا ایک انسان، ہم نے اس کے اندر کوئی اچھائی یا برائی دیکھی اور اس کو بیان کر دیا، یہ ہو گیا صفت سادہ. جیسے کہیں ان پسر لاغرس، وہ لڑکا جو دور کھڑا ہے وہ پتلا دبلا ہے. ہو سکتا ہے دوسرے لڑکے بھی ہوں پتلے دبلے، لیکن ہم کو دوسرے سے مطلب نہیں ہے. ہم کو صرف ایک انسان کی اچھائی یا برائی یا ایک انسان میں پائی جانے والی صفت کو بیان کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں صفت سادہ، جس میں دوسرے انسان یا دوسری چیز میں پائی جانے والی صفت سے کوئی تقابل نہیں ہوتا ہے. اس کے سامنے رکھ کر کے نہیں دیکھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہا جائے گا، جس سے کہا جائے گا ان پرتقال شیرینس، یہ سنترا جو میرے ہاتھ میں ہے یا جو ٹوکری میں ہے سامنے، یہ میٹھا ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے سنترے بھی میٹھے ہو، لیکن ہمیں دوسرے سے مطلب نہیں ہے. جس سنترے کی ہم بات کر رہے ہیں بس خالی اس میں پائی جانے والی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک. تو کسی انسان یا کسی چیز میں پائی جانے والی کسی اچھائی یا برائی کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں. اور جس چیز میں برائی بھی یا اچھائی یا برائی پائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف. تو اب اس میں ان برتقال شیرین ہے. شیرین صفت ہو گیا. یہ مٹھاس کس میں ہے؟ سنترے میں. تو سنترا ہو گیا موصوف اور شیرین صفت. ان پسر لاغرس، کون لاغر ہے؟ لڑکا. تو لڑکا موصوف اور لاغر صفت، یہ ہو گیا. اس کے بعد دوسری صفت ہے جس کو کہتے ہیں صفت برتر. کیا کہتے ہیں؟ برتر. صفت برتر جس میں 2 چیزوں یا 2 شخص میں پائی جانے والی ایک ہی صفت کا تقابل کیا جائے. ایک ہی صفت 2 انسان میں ہے یا 2 چیز میں ہے، لیکن یہ دیکھنا کس میں کم ہے کس میں زیادہ ہے. اس میں ایک تقابل ہوتا ہے. 2 انسانوں یا 2 چیزوں میں پائی جانے والی کسی اچھائی یا برائی کو ایک سامنے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کس میں کم ہے کس میں زیادہ ہے. اس کو برتر کہتے ہیں. اور یہ جو صفت برتر ہوتی ہے
اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کسی صفت سادہ کے آخر میں تر لگا دو. کیا لگا دو؟ تر. جیسے یہ لاغر ہے یہاں تر لگا دو، لاغر تر. تو کہا جائے گا انفسر لاغر تر از این فسرس. ٹھیک. کیا کہا جائے گا؟ انفسر وہ لڑکا لاغر تر زیادہ پتلا دبلا. لاغر تر یعنی زیادہ پتلا. کس سے؟ از ان پسر اس لڑکے سے. اب دیکھو وہ لڑکا یہ لڑکا دونوں پتلے ہیں، لیکن جو وہ لڑکا ہے وہ زیادہ پتلا ہے. وہاں کہیں گے جیسے ان پرتقال شیرینس، کہیں گے ان پرتقال شیرین تر از این پرتقالس. یہ سنتر، اب وہ سنترا اس سنترے سے زیادہ میٹھا. میٹھا وہ بھی ہے، میٹھا یہ بھی ہے، لیکن زیادہ میٹھا کون ہے؟ تو دو چیزوں میں یا چند چیزوں میں پائی جانے والی صفت کا ایک مقایسہ، ایک مقابلہ کیا جاتا ہے، کمپیریزن کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کس میں یہ صفت زیادہ ہے. یہ اس کو تر بھی کہتے ہیں، برتر بھی کہتے ہیں. اس کے بعد تیسری صفت ہے برترین. کیا ہے؟ برترین. یہاں دو چیزوں میں مقابلہ تھا یا دو سے زیادہ میں. یہاں ایک بمقابلے سب. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صفت ہے جو ایک صفت ہے جو بہت ساری چیزوں میں یا بہت سارے لوگوں میں پائی جا رہی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ صفت سب سے زیادہ کس میں ہے. یہ صفت اس کو کہا جاتا ہے برترین. اور یہ جو برترین ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ وہ بھی سادے کے آخر میں ترین لگا دو. کبھی بے کو بھی ہٹا دیتے ہیں، خالی تر اس کو بولتے ہیں، اور کبھی اس کو ترین بھی بولتے ہیں. فرق نہیں پڑتا، برتر کہو اور برترین، چاہے تر اور ترین کہو. یہ جو ترین ہے صفت سادہ کے آخر میں، صفت سادہ کے آخر میں ترین لگا دو. لاغر ترین، شیرین ترین. کہا جائے گا انفسر لاغر ترین فسرس. وہ لڑکا، اب یہاں کہیں گے سب سے زیادہ پتلا دبلا ہے. دوسرے اور بھی پتلے دبلے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ یہ ہے. ایک سب کے مقابلے میں، یہاں ایک دوسرے کے مقابلے میں تھا، یہاں ایک سب کے مقابلے میں. یہ صفت سب سے زیادہ اس کے اندر ہے. دبلے پتلے اور بھی ہیں. یا کہیں گے ان پرتقال شیرین ترین پرتقالس. وہ سنترا سب سے میٹھا سنترا ہے. اور بھی سنترے میٹھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ میٹھا یہ. تو یہ تین طریقے کے استعمال کا طریقہ بھی جیسے میں نے لکھا ہے کہ جہاں ہمیشہ دو لوگوں کے بیچ میں ایک تقابل ہوتا ہے، ٹھیک، تو دونوں کا از این از آن جو بھی کہنا پڑتا ہے. ان پسر لاغر تر، اس کے بعد لائے گا از این یا از آن. یہاں این ہوگا تو یہاں آن ہوگا، اگر یہاں این ہے تو وہاں پر آن ہوگا.
ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے نا. یہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ دبلا ہے، یا کہیں گے وہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ دبلا ہے، یہ تو کہیں گے. اور یہاں پر یہ جو موصوف ہوتا ہے اس کو دو جگہ لانا پڑتا ہے. ان پیسر وہ لڑکا، لاغر ترین سب سے زیادہ پتلا دبلا، پیسر پھر لانا پڑے گا. جو یہاں پہ موصوف لائیں گے اس موصوف کو لاسٹ میں ایک مرتبہ پھر لانا پڑے گا. جیسے کہیں گے ان اتاق کوچیکس، یہ کمرہ چھوٹا ہے، صفت سادہ ہو گیا. ٹھیک. اب دوسرا کمرہ بھی ایک چھوٹا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کمرہ اور وہ کمرہ دونوں چھوٹے ہیں، دونوں میں زیادہ چھوٹا کون ہے. تو فرض کر لیں یہ کمرہ چھوٹا ہے، تو کہیں گے کہ ان اتاق کوچکتر از آن اتاقس، یہ کمرہ اس کمرے سے زیادہ چھوٹا ہے. فرض کر لیں 5-6 کمرے ہیں، سب چھوٹے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سب سے چھوٹا کون ہے، تو صفت ترین لائیں گے. تو کہیں گے ان اتاق کوچک ترین اتاقس، نہ اتاق پھر لانا پڑے گا. ان اتاق کوچک ترین اتاقس. چلے آپ دیکھتے ہیں کتاب میں آپ کے کیا دیا ہوا ہے کس طریقے سے. ٹھیک. چلے دیکھیں صفت بتا دیا آپ کو. صفت کسی انسان یا کسی حیوان یا کسی چیز میں پائی جانے والی کوئی اچھائی یا برائی، کوئی کمال یا عیب، کوئی خوبی یا کوئی بدی، اس کو کہا جاتا ہے صفت. صفت ہمیشہ کسی موصوف کے اندر ہوتا ہے. اچھائی یا برائی کو صفت کہا جاتا ہے، اور جس میں وہ چیز ہو اس کو موصوف کہتے ہیں. تو یہ صفت 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک صفت سادہ. صفت سادہ سے مراد یہ ہے کہ ایک صفت کو کسی ایک انسان یا کسی چیز کے اندر دیکھا جائے، اسے بیان کر دیا جائے، بات ختم ہوگی. باقی ہو سکتا ہے کہ وہی صفت دوسرے میں بھی ہو لیکن ہمیں دوسرے سے مطلب نہیں ہے، تو یہ سادہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دیا ان اتاق کوچیکس، یہ کمرہ چھوٹا ہے، یا ان اتاق کثیفس، یہ کمرہ گندا ہے. ٹھیک. اب ہمیں دوسرے کمرے سے مطلب نہیں ہے، ہم کو صرف اس کمرے کے بارے میں بات کرنی تھی اور اس کمرے کی اچھائی یا برائی بیان کرنی تھی. تو ہم نے کہہ دیا کہ ان اتاق کوچیکس یا ان اتاق کثیفس. ٹھیک. اب اس کے بعد برتر میں ہمیشہ ایک ہی صفت جو 2 یا چند انسانوں یا چیزوں میں پائی جا رہی ہو، لیکن یہ دیکھنا ہو کہ یہ صفت کس میں زیادہ ہے. یعنی صفت کا ایک مقایسہ کیا جاتا ہے. ایک ہی صفت ہے جو 2 چیزوں میں ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس میں یہ صفت زیادہ ہے. جیسے فرض کر لیں یہ کمرہ چھوٹا ہے، اس کے بازو والا کمرہ بھی چھوٹا ہے. چھوٹا یہ بھی ہے، چھوٹا وہ بھی ہے، لیکن کون زیادہ چھوٹا ہے؟ اب یہ مقایسہ جب کریں گے تو وہاں صفت برتر لائیں گے. برتر صفت سادہ کے آخر میں تر لگا دو تو صفت برتر بن جاتی ہے. جیسے کوچک سے کوچک تر، کثیف سے کثیف تر. اب فرض کر لیں یہ کمرہ اور بازو والا کمرہ دونوں چھوٹا ہے، یہ زیادہ چھوٹا ہے، تو اب آپ کو صفت برتر لانی پڑے گی اور کہنا پڑے گا ان اتاق کوچکتر از آن اتاقس. یہ کمرہ گندا ہے، وہ کمرہ بھی گندا ہے، لیکن یہ کمرہ زیادہ گندا ہے، تو کہیں گے ان اتاق کثیف تر از آن اتاقس. ٹھیک. اس کے بعد برترین صفت برترین اس صفت کو کہا جاتا ہے جو بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، بہت ساری چیزوں میں پائی جاتی ہے، اور پھر ایک کو سب کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ صفت سب سے زیادہ کس میں ہے. تو جس کے اندر وہ صفت سب سے زیادہ ہو اسے کہا جاتا ہے صفت برترین. اور صفت برترین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ صفت سادہ کے آخر میں ترین لگا دیا، جیسے کوچک سے کوچک ترین، کثیف سے کثیف ترین.
اب جملہ بنانا ہوگا، جیسے فرض کر لیں ابھی یہ کمرہ چھوٹا ہے، باقی 4 کمرے وہ بھی چھوٹے ہیں، سب چھوٹے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ چھوٹا کون ہے؟ فرض کر لیں یہ کمرہ ہے، تو کیسے کہیں گے؟ ان اتاق کوچک ترین اتاقس، یہ کمرہ سب سے چھوٹا کمرہ ہے، یا یہ کمرہ گندا ہے، باقی کمرے بھی گندے ہیں، لیکن زیادہ گندا کون ہے؟ فرض کر لیں یہ ہے، تو کیسے جملہ بنائیں گے؟ کہیں گے ان اتاق کثیف ترین اتاقس۔ ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں یہاں سمجھایا بھی ہے، چاق موٹا، موٹا ہونا صفت ہے، چاق تر زیادہ موٹا، چاق ترین سب سے موٹا، چاق یعنی موٹا، چاق تر زیادہ موٹا، چاق ترین سب سے موٹا۔ اب دیکھیں بلند لمبا، بلند تر زیادہ لمبا، بلند ترین سب سے لمبا، بزرگ بڑا، بزرگ تر زیادہ بڑا، بزرگ ترین سب سے بڑا۔ اب گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے۔ ان درخت بلندس، یہ درخت اونچا ہے، ان درخت بلندس، یہ درخت اونچا ہے، ان درخت بلند تر از آن درخت است۔ اب 2 درخت ہیں، دونوں بلند ہیں، لیکن ایک اس میں زیادہ بلند ہے، تو صفت تر لائیں۔ دیکھیں ان درخت، یہ درخت بلند تر از آن درخت است، اس درخت سے زیادہ لمبا ہے، اونچا ہے، یہ درخت اس درخت سے زیادہ لمبا ہے۔ ان درخت بلند ترین درخت است، یہ درخت سب سے لمبا یا سب سے اونچا درخت ہے۔ خوب ان پسر چاقس، یہ آدمی موٹا ہے، یہ لڑکا موٹا ہے، ان پسر چاقس، یہ صفت سادہ، یہ لڑکا موٹا ہے۔ اب یہاں 2 موٹے ہیں، اس میں سے ایک زیادہ موٹا ہے، تو ان پسر چاق تر از آن پسرس، یہ لڑکا زیادہ موٹا ہے اس لڑکے سے، یا کہیں گے یہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ موٹا ہے۔ چلیں ان پسر چاق ترین پسرس، اب یہاں کئی ہیں، سارے موٹے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ موٹا یہ لڑکا ہے، تو کہیں گے ان پسر چاق ترین پسرس، یہ لڑکا سب سے موٹا لڑکا ہے۔ خوب ان دیوار کوتاس، یہ دیوار شاٹ ہے، چھوٹی ہے، یہ دیوار چھوٹی ہے۔ ان دیوار کوتاہ تر از آن دیوارس، یہ دیوار اس دیوار سے زیادہ چھوٹی ہے، یا یہ دیوار زیادہ چھوٹی ہے اس دیوار سے۔ خوب ان دیوار کوتاہ ترین دیوارس، یہ دیوار سب سے چھوٹی دیوار ہے۔ ان پیراہن کثیفس، یہ کرتا گندا ہے، ان پیراہن کثیفس، کرتا کہہ لیں یا شرٹ کہہ لیں، شرٹ ہے تو شرٹ کہہ لیں، چلو۔ ان پیراہن کثیفس، یہ شرٹ گندا ہے، ان پیراہن کثیف تر از آن پیراہنس، یہ کرتا زیادہ گندا ہے اس کرتے سے، یا یہ شرٹ زیادہ گندا ہے اس شرٹ سے، یا یہ شرٹ اس شرٹ سے زیادہ گندا ہے۔ ان پیراہن کثیف ترین پیراہنس، یہ کرتا، یہ شرٹ سب سے زیادہ گندا شرٹ ہے۔ تو یہ ہو گیا صفت، اس کی 3 قسمیں تھیں، صفت سادہ، صفت تر، صفت ترین، یا برتر اور برترین۔ چلیں نگاہ کنید، گوش کنید و تکرار کنید، دیکھیں، سنیں اور تکرار کریں۔ یہ اب تلفظ بتا رہے ہیں آپ کو کہ فارسی زبان میں کچھ حروف کے تلفظ کیسے ہوتے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھیے کہ واو مدی کو کیسے تلفظ کیا جاتا ہے. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ او بو پو تو تو جو چو حو خو دو دو رو زو جو سو شو سو دو تو دو عو غو فو قو کو گو لو مو نو او ہو یو. یہ اس طریقے سے. اب یا مدی، واو مدی کے بعد یا مدی یعنی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو پڑھا جاتا ہے ای. کیا پڑھا جاتا ہے؟ ای بی پی تی تی جی یا تک، ٹھیک، ای تک. اس کے بعد اب آئیے نگاہ کنید گوش کنید و بخوانید. اب دیکھیے سنیے اور پڑھیے. او پڑھتے ہیں اوراق. کیسے پڑھتے ہیں؟ اوراق. نہیں پڑھیں گے اوراق. کیا پڑھیں گے؟ اوراق. ورق کی جمع پنے، پیجز، اوراق. ٹھیک. پڑھیں گے زورق. کیا ہے؟ زورق چھوٹی کشتی. زورق یعنی پڑھیں گے چوگان. کیا ہے؟ چوگان گھڑ سواری. چوگان یعنی گھڑ سواری. سوہان. کیا ہے؟ نہیں پڑھیں گے سوہان. کیا پڑھیں گے؟ سوہان. چونکہ واو مدی ہے پڑھیں گے او کی طرف. سوہان. یہ سوہان ایک مٹھائی ہے ایران کی، بڑی مشہور ہے، جو ہمارے یہاں نہیں ملتی ہے. ٹھیک. ہاں بڑی ٹیسٹی اور بڑی لذیذ ہوتی ہے، مختلف قسم کی ملتی ہے ڈبے کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ کھایا ہوگا آپ لوگوں نے. ہاں پپڑی. ٹھیک. سوہان پپڑی ہے. ہولے. کیا پڑھیں گے؟ ہولے. ٹاول تولیہ. شوہر. نہیں پڑھیں گے شوہر. کیسے پڑھیں گے؟ شوہر. جہاں بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو او کی طرح پڑھیں گے. شوہر. دولت. نہیں پڑھیں گے دولت. دولت. دولت یعنی مال. کوہان. کوہان اونٹ کی پشت پہ، اونٹ کی پیٹھ پہ جو پہاڑ نما شکل میں آپ کو اس کی پشت دکھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کوہان، ہے نا. اونٹ کی پیٹھ پہ جو ابھرا ہوا مقام ہوتا ہے، جو ابھری ہوئی جگہ پہاڑ کی طرح سے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کوہان. ٹھیک. روغن. روغن یعنی تیل. روغن یعنی تیل. یہ کھانے والا جو تیل ہوتا ہے، کھانے پینے کا، سر میں لگانے کا، اس کو کہتے ہیں روغن. ٹھیک. گوجے. گوجے یعنی ٹماٹر. نوزاد. نوزاد کہا جاتا ہے جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہو. تازہ متولد، تازہ پیدا ہونے والا جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے اس کو کہتے ہیں نوزاد. ٹھیک. اس کے بعد ہے لولا. ایک لولے ہے اور ایک لولا ہے. لولے یعنی پائپ. لولا یعنی یہ اکڑا بولتے ہیں جو دروازے وغیرہ میں لگتا ہے، یہ جس سے کھلتا اور بند ہوتا ہے، الماریوں میں لگتا ہے. قبضہ بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ ہاں قبضہ.
یہ ہے لولا. ٹھیک. چلیں اس کے بعد ہے حود. حود جس کو ہم لوگ ہاؤس بولتے ہیں. ہاں ایک گڈھا ہوتا ہے بڑا سا جس کے اندر پانی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حود. اس کے بعد ہے سوت. سوت یعنی آواز، ہم لوگ بولتے ہیں صوت، لیکن ہے صحیح میں سوت. تلفظ صحیح کر رہے ہیں. جو یعنی جو، وہ گیہوں کی طرح سے ہوتا ہے. قدیم زمانے میں اکثر لوگ اسی کی روٹیاں کھاتے تھے، ابھی تو کم ہو گیا. ابھی یہ صرف ہماری طرف جو ہے جانوروں کو کھلاتے ہیں، ہے نا، بکری کو، بکرے کو جو. چلو اس کے بعد ہے موز. موز یعنی کیلا. چلے نگاہ کنید گوش کنید و بخوانید، دیکھیے سنیے اور پڑھیے. میں نے بتایا کہ اگر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو ای کی طرح پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ ای. کہیں گے ایوان. کیا ہے؟ ایوان. ایوان یعنی محل، حویلی، بڑا گھر. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ بولتے ہیں ایوان، لیکن صحیح کیا ہے؟ ایوان. شیپور. کیا ہے؟ شیپور شہنائی. پپیڑی جس کو بولتے ہیں بجاتے ہیں شادیوں میں، شہنائی. شیپور. ہو بیدی. بیدی یہ میتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک تصویر ہوتی ہے انڈے کی شکل کی، اس کو کہتے ہیں بیدی. کیا بولتے ہیں؟ بیدی. انڈے کی شکل. ٹھیک. ہاں. اس کے بعد ہے اینک. اینک نہیں، کیا؟ اینک. اینک یعنی چشمہ. پیکان. کیا ہے؟ پیکان. پیکان یعنی تیر. پیکان یعنی تیر جو دھنس میں لگا کے چلایا جاتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہے قیچی. قیچی. کیا ہے؟ قیچی. ہم بولتے ہیں قینچی. اس کے بعد ہے حیوان. ہاں جس کو ہم لوگ حیوان بولتے ہیں. اگر یہ تو فارسی میں بولتے ہیں، اور جو وہ تلفظ جو بولتے ہیں ہم لوگ وہ ویسے ہی بولیں گے. نہیں، فارسی میں جب آپ استعمال کریں گی تو فارسی والے تلفظ سے کیجیے. آپ اور فارسی باقی میں آپ کو ویسے. پڑھنا ہے تو حیوان مت بولیے، حیوان بولیے. جی ہاں یہی پوچھنا تھا. ہاں جی. ہاں ترجمہ کرنا ہو اگر آپ کو، ہماری زبان میں بھی یہی چیز بولی جاتی ہے لیکن دوسری طریقے سے، تو ترجمے میں اپنے طریقے والا لکھے گا. دیکھیں املا میں تو تبدیلی نہیں ہوگی، زیر زبر میں ہی تبدیلی ہوگی. جی. اب ہمارے یہاں ہیوان، فارسی میں ہیوان بولتے ہیں، یعنی یہ سے پہلے جو ہا ہے اس پر زیر دے کر، لیکن اردو میں زبر دے کے پڑھتے ہیں حیوان. حیوان جانور. کیہان. کیہان ایک ستارہ ہے. کیہان کیا ہے؟ ایک ستارے کا نام ہے. خیمے. خیمے یعنی خیمہ. ٹھیک. کیمپ. ہاں جنگلوں میں، پارکوں میں یا دوسری جگہوں پہ جب سیلاب ولاب آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، تو ٹینٹ لگا کر کے، خیمہ نصب کر کے لوگوں کو اس میں رکھا جاتا ہے. خیمہ. ٹھیک. میدان. میدان یعنی چوراہا. میدان کہتے ہیں ہاں جہاں وہ شہروں میں سرکل ہوتا ہے بڑا سا، جہاں سے کئی طرف جانے کے راستے ہوتے ہیں، فارسی میں اس کو بولتے ہیں میدان. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ قم میں جائیں گے تو میدان متحری، وہاں ایک بڑا سا سرکل ہے گول سا، بیچ میں تھوڑے فوارے ووارے لگا رکھے، وہاں سے 4-5 طرف راستے نکلتے ہیں. میدان امام حسین. میدان امام خمینی. ایسے میدان یعنی چوراہا. چلو اس کے بعد زیتون. زیتون وہی زیتون، ایک خاص پھل ہوتا ہے جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے. یہ لبنان وغیرہ فلسطین میں زیادہ ہوتا ہے. بتین والزیتون.
خوب میگو، میگو یعنی جھینگا مچھی، میگو یعنی جھینگا مچھی. ہاں. اس کے بعد ہے میمون، میمون یعنی بندر، میمون یعنی بندر. نیزے، نیزے یعنی نیزہ، تقریباً 5-6 فٹ کی لاٹھی ہوتی ہے، ہاں بھالا، اور پھر اس کے کنارے پہ ایک لوہے کی انی لگی ہوئی ہوتی ہے، شکار کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں نیزہ یعنی بھالا. چلیں یہ الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے تی. تی یہ جو آج کل گھروں میں پوچھا مارنے کے لیے نہیں ہوتا، ہاں اس کو کہتے ہیں تی. تی یعنی پوچھا مارنے والا ہے نا. ہاں. اس کے بعد ہے سید. سید یعنی شکار، سید یعنی شکار. یہ عربی کا لفظ ہے لیکن عربی میں سید بولتے ہیں، فارسی میں سید بولتے ہیں. چلو اس کے بعد ہے ریل. بولتے ہیں ریل، ریل یعنی پٹری، ریل یعنی پٹری. سیل یعنی سیلاب، سیل یعنی سیلاب. چلیں اب بے خوانی، اب یہ آپ کو پڑھنا ہے، گزشتہ درس کا خلاصہ ہے، اس کو کل انشاءاللہ پڑھا جائے گا. آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ اور گزارش یہ ہے کہ آج جو آپ لوگوں نے صفت کے بارے میں پڑھا ہے، صفت سادے، برتر اور برترین، تو ان تینوں صفتوں سے کم 10 جملے بنا کے لائیے. 10 جملے بنائیے جس میں ایک صفت سادہ ہو، ایک صفت برتر ہو، ایک صفت برترین ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک جملے، یہ تینوں ایک جملہ مانا جائے گا. جیسے کہا جائے گا کہ ان سیب قرمزس، ان سیب قرمزتر از آن سیبس، ان سیب قرمزترین سیبس. یہ ایک جملہ ہو گیا. اب دوسرا لائیے آپ، ان انگور شیرینس، ان انگور شیرین تر از آن انگورس، ان انگور شیرین ترین انگورس. یہ اس طریقے سے 10 جملے، تاکہ صفت جو آپ نے پڑھی ہے ٹھیک وہ صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو سکے، اور صفت والے جملے آپ، صفت سادہ ہو چاہے برتر ہو برترین ہو، تاکہ آسانی کے ساتھ بنا سکیں اور بول سکیں.